جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، شیطان کے جال سے کیسے بچیں، آسان زبان میں سمجھائیں۔ بھائی سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ سچائی کو ٹھیک طرح سمجھ سکیں، اور سبھی لوگ جو ہیں دھیان لگا کر سنیں، دھیان کو نہ بھٹکائیں، بات کو سمجھیں، سچی دلیل سے بات کو سمجھیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں جو پرارتھنا ہے، جو دعا ہے جو ہمیں اللہ نے سکھائی ہے، وہ اس میں کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، پرارتھنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے اور سچے راستے پر چلا۔ اب یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے کیا، اس پہ غور کریں پہلے آپ۔ سیدھا اور سچا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، ایشور کی بنائی ہوئی، ہمارے اندر رچنا رچی ہوئی فطرت، رچنا رچی ہوئی یعنی جیون جینے کے اشارے جو اس نے کیے ہیں۔ دیکھیے میں اس بات کو ہر اپنی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں، لیکن میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر قدرت اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے، اور ہمارا من یہ چاہتا ہے کہ ہم برائی چاہیں ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو ناپسند کریں، اس پر نہ چلیں، اور اچھائی چاہیں ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو پسند کریں اور اس پر چلیں۔ یہ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اسی رچنا کے، اسی اشارے کے طور پر پیغمبر اللہ کے پیغام لے کے آتا ہے، اسی لیے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے بنانے والے سچے مالک کا پیغام ہے، میسج ہے۔ تو ہمارے سچے بنانے والے مالک کے سچے پیغام کا، سچے میسج کا پہچاننے کا سب سے مضبوط اور ٹھوس طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اس کے حکموں کو پہچانیں۔ یہ سب سے مضبوط اور ٹھوس طریقہ ہے۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر دنیا میں اس کے حکموں کو پہچان کر اس دھرم پہ چلنا، اسے کہتے ہیں دھرم۔ ایشور اللہ کے حکموں کو دنیا میں پہچان کر ان حکموں پہ چلنے کا نام دھرم ہے، یعنی اچھائی پر چلنے کا نام دھرم ہے، سچائی پر چلنے کا نام دھرم ہے۔ ظاہر سی بات، جب انسان سچائی پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے، شانتی رکھی ہے۔ جب اچھائی پر چلے گا تو شانتی ملے گی، سکون ملے گا، اور اچھائی پر چل کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو دھرم کا مطلب ہے جو ایشور کے قریب کرے، ہمارے بنانے والے مالک کے قریب ہمیں لے جائے، اور ادھرم کا مطلب ہے کہ جو ہمیں اپنے بنانے والے سچے مالک سے دور لے جائے، اللہ سے دور لے جائے۔ دو ہی راستے اس نے زندگی جینے کے بنائے ہیں، ہاں دو ہی راستے ہیں، یا تو شیطان کے راستے پہ چلو یا رحمان کے راستے پہ چلو۔ رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، کرپا کرنے والا، دیا کرنے والا اللہ ہے۔ دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، برائی پہ چلانے والا، فساد پھیلوانے والا شیطان ہے۔ ان دونوں کے دو راستے ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو چل کے جائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، وہ سورگ میں ہمیشہ کا کامیابی کا جیون پائے گا، اور جو شیطان کے راستے پہ چل کر فساد پھیلا کر جائے گا وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہ جیون کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقت پر آپ غور کر سکتے ہیں، اس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں کہ یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس زندگی کے سانس کی اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عقل کا صحیح استعمال کریں، حقیقت کو سمجھیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ جو ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے میری طرف بڑھتا چلا آ، یعنی کہ میرے حکم پہچان، دنیا میں تیرے اندر میری بنائی ہوئی رچنا ہے، اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ تو اسی رچنا کے آدھار پر میرے حکم دنیا میں موجود ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اب اس کو پہچان کر برائی سے بچتا ہوا اور اچھائی پر چلتا ہوا میری طرف بڑھتا چلا آ۔ شیطان بچ میں بادھا اٹکائے گا، لیکن میں تیرے لیے راستہ کھولتا چلا جاؤں گا اگر تو دل سے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، اسی رچنا کے آدھار پر جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے میں شیطان نے بیریل بے شمار لگا رکھے ہیں۔ جیسے پولیس والوں کا ہوتا ہے نا اسٹاپ، وہ باندھ رکھتے ہیں بلی سی، اور بیریل لگا دیتے ہیں، نیچے کو بلی نیچے کر دیتے ہیں، گاڑیوں کو روک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے میں شیطان نے بیریل بے شمار لگا رکھے ہیں۔ اللہ اسی کے لیے بیریل کھولے گا جو اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا چلا جائے گا۔
اور اپنی ہستی کو مٹائے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی پیاس میں آگے بڑھے چلے جائے گا، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹاتا چلا جائے گا۔ شیطان اس کو اللہ کی طرف بڑھنے سے نہیں روک پائے گا، ورنہ تو ہم دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ گمراہ ہیں جو مسلمان دکھائی دے رہے ہیں اور وہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ بیریل پر اٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوتے، اللہ سے جو ہے مخلوق کو ملاتے ہیں اور مخلوق کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے اللہ کو ملاتے ہیں اور اللہ کو پیدا کی ہوئی چیزوں سے ملاتے ہیں، اللہ کا ادھیکار اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیتے ہیں، تو وہ بچ میں ہی اٹکے رہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، شرک میں ملوث ہیں، ان کو حقیقت والا ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ وہ شرک میں ملوث ہوتے ہیں، توحید پر آگے نہیں بڑھتے، اللہ کی تعریف پر آگے نہیں بڑھتے۔ تو بھئی یاد رکھیں، انسان کی جو عقل ہے اللہ کی طرف سے اندھیرے میں ہے، جو اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا چلا جائے گا وہی اللہ کی ہدایت پائے گا۔ ہدایت کا مطلب اللہ کا سچا راستہ پائے گا، جو مخلوق کی تعریف سے ہٹ کر جو مخلوق کی تعریف میں لگ جائے گا، اللہ کی پرواہ نہ ہوگی اسے، وہ بھٹک جائے گا۔ مخلوق کی تعریف سے ہٹ کر اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا چلا جائے گا، وہی اللہ کا سچا راستہ پائے گا اور اس کا گیان حاصل کرتا چلا جائے گا اللہ کی پیاس میں۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے میں جم کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو یہ رچنا کا راستہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا راستہ کیا ہے کہ انسانی رچنا میں ایک مالک کو پکارنا ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے یا بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تو انسان جو ہے اپنی آتما کی آواز پر غور کرے۔ انسان ایک مالک کو پکارتا ہے، تھک جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے میرے مالک، ہے بھگوان، ہے اللہ، چاہے اس کے نام، چاہے کسی بھی نام سے پکارے، مگر پکارتا ہے ایک ہی مالک کو۔ سب سے پہلے رچنا میں یہ چیز آتی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کہ اپنی رچنا میں ایک مالک کو پکار، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یعنی زندگی کا سراغ پا جا، اپنے اندر اپنے بنانے والے کی نشانیوں کو دیکھ، اس کے اندر تیرے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا کی نشانیاں ہیں، ان کو پہچان۔ تو سب سے پہلے شیطان اسی چیز کو روکتا ہے کہ ایک اللہ سے انسان کو کاٹ دیتا ہے۔ شیطان جو ہے توحید سے کاٹ دیتا ہے، ایک اللہ کی پہچان سے اور اس کے ادھیکار سے کاٹنے کی طاقت لگاتا ہے۔ یہ سیدھے راستے میں جم کے بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی اچھائی یہی تو ہے کہ اپنے مالک کو پہچان لینا، اس کو جان لینا ہے، اور سب سے بڑی برائی بھی یہ ہے کہ اپنے مالک سے بھٹک جانا، برائی پہ چلنا۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سمجھیں ہم کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے راستے میں جم کر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے بھٹکاؤں گا۔ اگر وہ بڑھتا چلا جائے گا آگے کو، تو پھر دائیں سے، پھر بائیں سے، پھر پیچھے سے بھٹکاؤں گا، میں پوری طاقت لگاؤں گا۔ تو شیطان نے انسان کو اللہ کی رچی ہوئی رچنا سے، انسان کو جو اس کے اندر رچنا ہے اس سے اندھا کر دیا ہے۔ اس رچنا پہ تو انسان اپنی آتما کی آواز پہ غور نہیں کرتا اور دنیا میں بھٹک رہا ہے۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، کتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں، انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، دنیا کی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے لاپرواہی۔ دیکھیں جو انسان لاپرواہی کرے گا کسی کام میں، وہ کام کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر دل سے لاپرواہی نہ کرے، لگن سے اور محنت سے، پورے دھیان کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اگر اللہ کی کھوج کرے گا تو اس کو پہچان لے گا، شیطان کے دھوکے سے بچ جائے گا، کام خراب ہونے سے بچ جائے گا، نرک کی آگ میں جانے سے بچ جائے گا موت کے بعد۔ اور جو جانتے بوجھتے برائی پر چل رہے ہیں، اللہ کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ انسانی شکل میں شیطان ہیں، جو پوری طرح سے شیطان کے وس میں آ چکے ہیں۔ اب شیطان جو ہے، شیطان کی محنت یہی ہے کہ سب سے پہلے تو مالک سے کاٹ دینا انسان کو، دوسری یہ ہے کہ اس کی رچنا کے خلاف جیون گزروانا، دنیا کے دھوکے میں، بجائے اچھائی پہ چلوانے کی برائی پہ چلوانا، یہ شیطان کا جال ہے۔ تو انسان کو چاہیے سب سے پہلے اپنے بنانے والے مالک کی پہچان کرے۔ کچھ نہیں تھا، میرا رب تھا، رب کا مطلب پالنے والا، کچھ نہیں تھا، میرا رب تھا، موت کا نام و نشان نہیں تھا، موت کو میرے رب نے پیدا کیا اور زندگی اور موت کا سسٹم بنایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جھوٹے گمان سے نکل کر
اصل حقیقت پر غور کرے کہ یہ دھرتی ایک مالک کی ہے، یہ دھرتی جو ہے ایک مالک کی ہے، یہ سورج ایک مالک کا ہے، یہ آسمان ایک مالک کا ہے، ایک مالک کا ہی سورج ہے جو اس پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، ایک مالک کا سورج ہی اس کائنات کو روشن کرتا ہے، ایک مالک کی ہی مخلوق پیدا کی ہوئی چیزیں اس دھرتی پر بستی ہیں، ایک مالک کی ہی بادشاہت پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ ایشوری رچنا جو ہمارے اندر ہے اس کا اشارہ یہ ہے، اصل حقیقت میں ہوش و حواس میں اگر ہم غور کریں، اصل حقیقت میں دوسروں کے سکھ میں اپنا سکھ ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کو سکھی کر کے انسان سکھ خریدتا ہے، اور دوسرے کو دکھی کر کے انسان کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ دوسرے کو دکھی کر کے انسان دکھ خرید لیتا ہے، بے چینی خرید لیتا ہے۔ یہی ایشوری رچنا ہے کہ کسی کو دھرتی پر تکلیف نہ دیں، فساد نہ پھیلائیں، اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ساری انسانیت شیطان کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے سارے انسان، بہت تھوڑے سے ہیں جو بچے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے انسان شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انسان کو صحیح رہبری، صحیح راہ دکھانے والے اور دین حق کی ضرورت ہے۔ دین حق اسلام کے اندر ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے حکموں پر چلنے کا راستہ ہے، ایشور کو راضی کرنے کا راستہ ہے، جو اس کا صحیح دھارمک قانون ہے، جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، دین حق جو اسلام کے اندر ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے حکم ہیں۔ ہاں، دین حق کی پہچان کیا ہے؟ دین حق کی پہچان یہ ہے کہ دین حق جہاں پہنچے گا وہاں فساد مٹے گا اور امن شانتی پھیلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین حق یعنی قرآن میں برائی کو مٹانے کے، اچھائی کو پھیلانے کے سارے راستے بتائے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر برائی کو مٹانے کا علاج، بہترین علاج یہ ہے کہ کوئی اگر تم سے برا بولے تو تم نظر انداز کریں، اس چیز کو، بات کو نظر انداز کر دو، درگزر کر دو، کیونکہ انسانی عقل ہے کبھی نرم کبھی گرم، کبھی انسان گرمی بول جاتا ہے، شیطان ہے انسان کے اندر، اور کبھی نرم بولتا ہے، تو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، کیونکہ ہم بھی تو غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے عیب دیکھیں، دوسرے کے عیب سے اندھے بن جائیں اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہو۔ اب دیکھیے، جس قوم کے پاس اللہ کی سچی کتاب ہو اور وہ اس پہ عمل کرے تو اللہ کے نزدیک وہ قوم سب سے بڑھیا دھرتی پر ہوتی ہے، کیونکہ سب کا مالک تو ایک ہی ہے۔ اب جو سچائی کو پہچان لے، اس پہ چلے، تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑھیا ہوتا ہے وہ۔ اور جو قوم جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ اس کو نظر انداز کر دے، اس پہ غور نہ کرے، اس سے لاپرواہی کرے، دنیا میں بھٹک جائے، تو وہ قوم سب سے بدترین ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ آج ہم دیکھیں زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ زیادہ تر مسلمان آخرت کو بھول کر، نہ مان کر، موت کے بعد کی زندگی کو نہ مان کر، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر آپس میں ظلم کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بکھیر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ انسانوں کی عقل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو برائی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اپنے سچے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، اب کافر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی دھرتی پر جینے کا حق ہے، ہم ہی کھائیں اور سب کو بھوکا مار دیں، ہم ہی پہنیں کپڑے اور سب کو ننگا پھرائیں، ہمارا ہی بہترین مکان اور کوٹھی بلڈنگ بنگلہ ہو، اوروں کی جھوپڑی بھی نہ ہو، ہم ہی زندہ رہیں اور سب کو مار دیں۔ یہ ان کے کرموں سے دکھائی دے رہا ہے ہمیں دھرتی پر کہ جیسے وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم ہی کو جینے کا حق ہے، مسلمانوں کو نہیں، جبکہ وہ بھی دھوکے میں ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی نہیں رہ پائے گا ہمیشہ، سب کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب کو بھول گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بدھی، عقل مسلمانوں کی دنیا بکھیرنے پر لگا دی، ان کی نیت اور کرموں کے عوض، کیونکہ سب کا امتحان چل رہا ہے۔ یہ جتنا بھی میں آپ کو علم گیان بتا رہا ہوں، یہ سب شیطان کے دھوکے سے بچنے کا ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ اب دیکھیے، قرآن میں کہا گیا ہے نور علی نور، اس کا مطلب کیا ہے؟ روشنی پر روشنی، نور پر نور، نور کا مطلب روشنی، روشنی پر روشنی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو ہے انسان کے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے،
اور ایک ہے جو پیغمبر آسمان پہ سے اللہ کے حکم لے کے آتا ہے۔ اب جب انسان ان حکموں کو پہچانتا ہے اور ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے سچے مالک ایشور کے حکموں کو پہچان لیتا ہے، تو یہ ہے روشنی سے روشنی مل جاتی ہے، تو انسان پھر روشنی میں آ جاتا ہے، سچائی کو دنیا میں سمجھ جاتا ہے۔ تو نور علی نور کا مطلب ہے کہ ایک تو ہے انسان کے اندر اللہ کی رچی ہوئی رچنا کی روشنی جو انسان ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر دوسری روشنی قرآن مجید ہے، اللہ کے حکم۔ جب بندہ رو رو کر اللہ کی کھوج کرتا ہے تو اللہ اپنی راہ دکھاتا ہے، پھر یہ رچنا کی روشنی اور قرآن کی روشنی دونوں مل جاتی ہے، روشنی پر روشنی مل جاتی ہے، تو انسان اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بجلی کا ایک تار ٹوٹا پڑا ہے تو اس کو اگر جوڑو تو لائٹ آ جاتی ہے، پھر اندھیرا ختم ہو کر روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رچنا کا تار جو انسان کے اندر رچنا رچی ہوئی ہے اللہ کی، جو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، جیون جینے کا طریقہ، رچنا کا تار، اور اللہ کے حکموں کا تار جو قرآن مجید کے اندر ہے، جو آسمان سے آیا ہے، جو اس دنیا میں آنے سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں، اللہ کی رچی ہوئی رچنا، اور یہاں شیطانی ماحول، بیچ میں شیطانی ماحول ہے، لیکن جب انسان پہچان لیتا ہے اللہ کے حکموں کو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کا تار اور اللہ کے حکموں کا تار جو اس دنیا میں آنے سے ٹوٹ گیا تھا وہ جڑ جاتا ہے، تو بندہ انسان روشنی میں آ جاتا ہے اور پھر اندھیرا مٹ جاتا ہے، اس دنیا میں سچائی کو وہ پہچان لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں انسانی عقل میں، جو انسان کی عقل ہے، انسانی عقل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں رکھی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کی رچنا کے دوارا پوری طرح برائی سے بچ کر اور اچھائی پر چل کر جیون جی سکے۔ جو اچھائی پر چلنا چاہتا ہے اللہ اسے اپنی مرضی سمجھا دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہی تو اچھائی ہے، اور وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو جب انسان اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ اپنے من کو راضی نہیں کرتا، یاد رکھیں اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے پالنہار کو راضی کرتا ہے، پھر وہ انسان جنتی بن جاتا ہے، سورگ میں جانے والا بن جاتا ہے، اللہ کے انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں انسان کے اندر جو دل ہے، دیکھیے آنکھ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، دل ایک ہے، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہاں، تو دل کے اندر ہی دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت ہے، موہ مایا ہے۔ انسان کے اندر دل ایک بلف، ٹیوب لائٹ کی طرح ہے، اور تار جو ہے، تار انسان کے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکم آسمان پہ سے آتے ہیں۔ تو دل ایک بلف کی طرح ہے اور تار رچنا ہے، اور اللہ کے آسمان پہ سے آئے ہوئے حکم ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ یہ تار جوڑے اور اللہ سے روشنی پائے، اندھیرے کو مٹائے، ورنہ انسان اندھیرے میں پڑا رہتا ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، ایسا اندھیرے میں پڑا ہوا ہے کہ دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنی موت سے بے ہوش ہے، بے خبر ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کو، یہاں سے مر کر جانے کو بھولا ہوا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کے سپنے رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، غلطی پر پچھتاوا رکھا ہے، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی رچنائیں ہیں ہمارے اندر۔ تو یاد رکھیں یہ سورگ، جنت کے سپنے ہیں انسان کے اندر، کہ انسان چاہتا ہے بھی میرے ساتھ سب کچھ بڑھیا ہوتا رہے، سب کچھ بڑھیا ہو، لیکن نہیں ہو پاتا۔ اللہ کا اشارہ ہے کہ میرے بندے تو پہلے دنیا سے مجھے راضی کر کے آ، پھر موت کے بعد جنت میں جو تو چاہے گا سب کچھ بڑھیا ہی ہوتا رہے گا، تو میری مرضی پوری کر، اور پھر موت کے بعد جنت میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اور تعلق بنے گا نماز سے، کسی مورتی کے آگے جھکنے سے نہیں بنے گا۔ جو نراکار مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا سچا مالک، اس کی سچی بھکتی نماز میں ہوتی ہے۔ اصل میں نماز وہ ہے
جو اللہ کی طرف دل کو کھینچے، دل کو پکڑے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے آنکھ میں سے آنسو نکلیں، دنیا کی کوئی چیز یاد نہ رہے اللہ کے سوا، یہ نماز ہے، خوبصورت نماز ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں عادت والی۔ کہ صاحب عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، ہاں عادت والی نہیں، ہوش و حواس والی نماز پڑھیں ہم، اللہ کا ہوش ہو، ہمیں ڈر ہو کہ ہمیں مٹی میں ملنا ہے، اللہ کے سامنے ڈر کے سجدہ کریں، اس کی محبت میں سجدہ کریں، اس کا احسان مان کر سجدہ کریں، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہے عادت والی، جلدی جلدی بھاگ دوڑ والی، ایسی نماز پڑھو جو اللہ سے باتیں ہوں۔ تو یاد رکھیں، کسی سے کہنے اور عمل کرنے سے پہلے، یعنی اللہ کی بات کسی سے کہیں اور اس پر عمل کریں، کرتویہ کریں، کہنے اور عمل کرنے سے پہلے صحیح علم حاصل کرو، تبھی شیطان کے فندے سے بچو گے۔ صحیح علم، صحیح گیان ہوگا جو آسمان سے آیا ہوا ہے تو آپ شیطان کے فندے سے بچ جائیں گے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے پتھر کے آگے سر جھکا کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، جبکہ کر رہا ہوتا ہے گناہ، تو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا گیان حاصل کریں، جسے قرآن میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ اب دیکھیے عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنی اور جہاں بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ عالم کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ عالم، یعنی جہان، یعنی دنیا، اسی لیے اللہ سے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا پالنہار ہے، جو بھی اس کی جہاں بھی اس کی مخلوق ہے، جہاں بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کو پالنے والا ہے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ بھکتی عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کو پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے سچے بنانے والے مالک کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی پسند کو پورا کرنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسند، سنسار کے سچے مالک کی پسند قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے موجود ہے اور سرکشت ہے۔ جو انسان چاہے کہ میں اپنے مالک کی مرضی کو، اس کی پسند کو جانوں اور اسے راضی کروں، تو وہ قرآن مجید سے سمجھ سکتا ہے کہ اسے کس طرح سے اللہ کی پسند کو پورا کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ قرآن مجید کا گیان حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی مردہ سے زندہ بن جائیں۔ اللہ کا سچا علم، سچا گیان دلوں کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ جیون کا سمے لے کے آئے ہیں دنیا میں، وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور آپ دنیا میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کے سامنے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مر کے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، تو آپ مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں آ جائیں، زندہ ہو جائیں، اس کے لیے ضرورت ہے گیان کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ جنت کے سپنے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں۔ جس جنت کی زندگی کی تمنا ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے وہ جیون موت کے بعد ہے۔ اور یاد رکھنا، علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی قدر ہے۔ اللہ کی کھوج میں ایک لمحے کا غور و فکر، انسان کو اللہ کی بات سنے، اس میں اللہ کی کھوج کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے۔ اللہ کی کھوج میں ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسے انسان غور کرے کہ بھئی ایک مالک کیسے ہے اس کائنات کا، اس میں غور و فکر کرے، تو یہ رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جو بھی اللہ کے مسئلے ہیں، معاملے ہیں، سچائی کو پہچاننے میں انسان غور کرے، غور و فکر کرے، کھوج کرے، محنت کرے، تو یہ ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کا غور کرنا، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رجا پر اپنی مرضی پر راضی کر دے، کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، میرے رب کی مرضی سے ہوتا ہے، میرا رب جو کرے گا، اللہ جو کرے گا صحیح کرے گا، اچھا کرے گا۔ جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا تو مانو اللہ نے اسے کتنے چکروں سے نکال لیا، کتنے دکھوں اور غموں سے نکال لیا۔ انسان جو بے چین ہوتا ہے نا، کہ فلاں ایسا نہ کرتا تو میرا ایسا کام نہ بگڑتا،
وہ ایسے نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اس نے ایسا کر دیا ایسا ہو گیا، کاش میں اس کام کو ایسے کرتا تو اتنا خراب نہ ہوتا، ایسا نہ بگڑتا۔ یہ سب چیزیں بھائی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اب جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، دل سے اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا، تو وہ دنیا کے دکھوں اور غموں سے آزاد ہو گیا۔ تو انسان جو ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے تو اللہ کا انعام پائے گا۔ اور یعنی کہ جو انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے اللہ کی مرضی پر چل کر برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر کے جائے گا، مرنے کے بعد وہی کامیابی پائے گا۔ تو جس کی آتما، جس کی روح برائی سے بچے گی، اس کے اندر آپ کو اچھائی چھلکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور جو انسان برائی پر چلنے والا ہوگا، زبان سے گالی اور بری بات، گندی زبان اور گندی سوچ ہے، یہ گندے اور برے انسان کی نشانی ہے۔ تو بھی برائی سے بچیں، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مریں۔ اگر موت کے بعد کامیابی حاصل کرنی ہے، مکتی پانی ہے، نرک سے بچنا ہے، سورگ میں جانا ہے، تو بھئی یاد رکھیں شیطان کو اتنی ہی چھوٹ ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال ڈالے، ورنہ شیطان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں برائی پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، اور اسے یہ چھوٹ دے دی ہے، یہ اختیار دے دیا ہے، فری ول دے دیا ہے کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طریقے سے آزمائے اور امتحان لے، ٹیسٹ لے، پریکشا لے۔ تو بھئی اگر شیطان کے بیریل ہٹانے ہیں تو اللہ کی تعریف پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی پہچان کرو، اس کی شان کو پہچانو اور اپنی اوقات کو پہچانو اور اس کی طرف بڑھو، اس کی پیاس آگے بڑھاؤ، اللہ کا گیان حاصل کرو۔ گیان حاصل کرو گے جو آسمان پہ سے آیا ہے تو شیطان کے پھندے سے بچ جاؤ گے، اپنے جیون کے سمے کو اس دنیا سے کامیاب کر کے چلے جاؤ گے۔ جیون کا سمے سب کو ملا ہوا ہے، سب کا پورا ہو رہا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنا غور کرتے ہیں، کتنا گیان حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ چاہیں اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچا لیں، ہاں، یا برباد کر دیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے آپ کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دیا ہے۔ لگاتار اللہ کا علم، گیان حاصل کریں گے اور اس کی کھوج کریں گے، سچائی کو سمجھ جائیں گے، شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں گے، مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تو بھئی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے